بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز برادران اسلام، دین اسلام کی چند اہم خصوصیات ذرا سنیے۔ نمبر 1، اسلام خالص توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمام عالم کے لیے ایک پیدا کرنے والے کے وجود پر ایمان لانا وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو فکر کرنے والی عقل اچھی طرح تسلیم کرتی ہے، اور وہی پیدا کرنے والے کا نام الہ ہے جو تمام عبادتوں کے لیے تنہا مستحق ہے۔ مثلاً پکارنا، قربانی کرنا، مدد طلب کرنا، فریاد کرنا، توکل بھروسہ کرنا، امید وابستہ رکھنا، فقط ایسے الہ بنانا، رکوع، سجود، خشوع اور خضوع کرنا، یہ ساری عبادتیں صرف بلا شرکت غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ نمبر 2، اسلام ایک ہمہ گیر اور اجتماعی دین ہے جو تشدد و افتراق کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ بنی نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی اور ان کی زندگی کے نظم و ضبط کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء و رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء کو ختم فرما دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاملہ کے ساتھ سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تمام ادیان باطلہ کے ظلم و ستم اور اوہام و شکوک پر مبنی فاسد معتقدات و نظریات کی گٹھاٹوب اندھیریوں سے نکال کر دین اسلام میں داخل کر دے، جو تمام تحریفات سے محفوظ اور اوہام و شکوک سے بالکل پاک اور عدل، انصاف اور مساوات و ایثار اور ہمدردی کا دین ہے۔ نمبر 3، اسلام کی تعلیم بالکل روشن ہے جو بآسانی سمجھ میں آتی ہے۔ اسلام ہر قسم کے خرافات اور فاسد اعتقادات اور باطل فلسفیات کو ایک دم ٹھکرا دیتا ہے، اور اسلام ایک ایسا موزون اور جامع دین ہے جو ہر زمان و مکان کے لیے یکساں مفید و مناسب ہے۔ نمبر 4، اسلام مادہ اور روح کے درمیان مکمل طور پر جدا نہیں کرتا، بلکہ حیات کو ان دونوں کے واسطے جامع اعتقاد کرتا ہے، یعنی حیات، مادہ و روح دونوں کو شامل ہے، لہٰذا ایک چیز کو اپنا کر دوسری چیز کو بیکار نہیں چھوڑتا ہے۔ نمبر 5، اسلام روح مساوات اور بھائی چارگی کی بڑی تاکید کرتا ہے، اور وہ ملکی، قبائلی امتیازات اور ساری عصبیتوں کا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ، بے شک تم میں قابل تعظیم وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور ارشاد نبوی ہے لا فرق بین اسود و ابیض ولا عربی ولا عجمی الا بالتقوی۔ ترجمہ، کالے اور گورے اور عربی و عجمی کے درمیان سوائے تقوی اور خوف الہی کے کوئی فرق نہیں۔ نمبر 6، اسلام میں دوسرے ادیان باطلہ کی طرح کوئی ایسا قبضہ و تسلط نہیں ہے جن میں تعلیمات و ہدایت کسی خاص گروہ کے قبضہ میں ہو، وہ جس طرح چاہے دوسروں پر دین کو استعمال کر سکے، جیسے ہندو دھرم میں برہمن دین پر قابض ہوتے ہیں جو اپنے محتاطی لوگوں پر حسب منشا اپنے دین کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح مشائخ تصوف مریدوں کو کچھ خود ساختہ اور خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے اذکار کے مکلف بنا دیتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور اسلام میں دلائل سے خالی ایسے افکار بالکل نہیں ہے جن کی تصدیق کرنا مشکل ہو، بلکہ ہر انسان آسانی کے ساتھ کتاب اللہ اور حدیث رسول کو صحابہ کرام کے مطابق ان کی سمجھ کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ نمبر 7، اسلام ایک ایسا کامل نظام ہے جو انسانی زندگی کو اقتصادی، سیاسی، ثقافی، اجتماعی من کل الوجوہ منظم و مستحکم کرتا ہے، اور جن میں سے بنیادی عنصر اوقات کی تنظیم ہے، اور یہ تنہا ایسا دین ہے جس میں دونوں جہاں کی نجات و سعادت کا راز مضمر ہے۔ نمبر 8، اسلام
احکام شریعت پر تعمیل سے قبل اللہ تعالیٰ کی توحید ذات و صفات اور افعال کے ساتھ مکمل تصحیح عقیدہ اور ایمان جازم کا اہتمام کرتا ہے، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد متواتر 13 سالہ زندگی مکے میں توحید خالص کی طرف دعوت دیتے رہے، اور مشرکین مکہ جو خالق زمین و آسمان اور رازق انس و جان کے قائل تھے اور تنہا اللہ تعالیٰ کو تمام امور کے متصرف و مدبر ہونے کے معتقد تھے، جیسے توحید ربوبیت کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ توحید الوہیت اسماء و صفات کے اقرار نہ کرنے کی بنا پر اسلام سے خارج تھے، جن کے باطل عقائد کی درستگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتک جدوجہد کی۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد احکام شریعت پر عمل درآمد کروانے کی بھرپور جدوجہد فرمائیں تاکہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایک مثالی اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ پھر تمام عالم میں وہی مدینہ والی اسلامی حکومت کے نمونے پر اور مزید حکومتیں قائم ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ نمبر 9، اسلام حصول علم کی طرف بھرپور دعوت دیتا ہے اور امت کو علمی ترقی و تقدم کے لیے آمادہ کرتا ہے، جس سے خلافت اموی و عباسی ہی میں مسلمانوں کے اندر علوم اسلامیہ و عصریہ کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے، جیسے الہیثم اور البیرونی، الخوارزمی وغیرہ۔ نمبر 10، اسلام ایسے اموال کو مباح کرتا ہے جو حلال طریقے سے کمائے جائیں، جن کے حصول میں کسی قسم کے دھوکے یا خلاف شرع کوئی ناجائز طریقے نہ استعمال کیے گئے ہوں، بلکہ لوگوں کو حلال مال کے کمانے کی ترغیب دیتا ہے، جو اپنے اموال کو فقیروں اور محتاجوں اور جہاد اسی طرح سے ہر قسم کے کار خیر میں خرچ کرتے ہیں۔ نیز اصحاب ثروت جو فقراء مساکین پر حسب ضرورت خرچ کرتے رہتے ہیں، اس کی بدولت امت میں اجتماعی عدالت قائم ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، رواہ احمد، یعنی حلال اور صالح مال مرد صالح کے واسطے خوب ہے، اچھا ہے۔ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ حلال مال کون جمع کر سکتا ہے، وہ بالکل ایک جھوٹی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ نمبر 11، اسلام دنیا میں باعزت رہتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ اور حق کو بول بالا کرنے اور ہر جگہ اسلام کے سائے میں امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا دین ہے، اور اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اسلام ہر مسلمان پر یہ فرض کرتا ہے کہ وہ اپنے جان و مال اس کی نصرت و ترقی میں خرچ کرے۔ دیکھیے التوجیہات الاسلامیہ صفحہ نمبر 14۔